بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 360 دعوتی کام، امیر کی ذمہ داریاں، امارت والے اجتماعات، شرعیت والے اجتماعات، ملیشیا کا جوڑ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دعوتی کام اور امیر کی ذمہ داری۔ امیر چاہے عالم کا ہو، ملک کا ہو یا صوبے اور شہر کا ذمہ دار ہو، اسے دعوتی کام کے بارے میں ہمیشہ چند امور پر نگاہ رکھنی بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، کام پر نظر ہو، یعنی کام بڑھ رہا ہو، یہ کافی نہیں بلکہ کام جم رہا ہو، اس بات پر نظر رہیں۔ استقبال کے زمانے میں جماعتوں کا کثرت کے ساتھ نکلنا یہ عین ممکن ہے اور ماشاءاللہ نکل بھی رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں اس بات پر نظر ہو کہ علاقوں اور ملکوں میں کام اپنی اصلی شکل میں جم رہا ہے یا نہیں۔ کام کا پھیلاؤ۔ روس کی آزاد کردہ ایک ریاست کرغزستان، شاید آپ نے اس ملک کا نام پہلی دفعہ سنا ہو۔ اس ملک میں تقریباً 20,000 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے تبلیغ اور دعوت کا کام سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگا چکے ہیں۔ فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ان میں جماؤ پیدا ہو، ٹھہراؤ ہو اور صحیح نہج پر کام ہو۔ اس طرح کے 20 ملک اور شہر ہیں، وہاں ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے جو وہاں کے کام کرنے والوں کو صحیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ ان کی زبان جاننے والے ہوں تو اور بہتر ہیں اور ان کی عادتوں کی رعایت رکھنے والے ہوں۔ نمبر 2، کام کی تعمیر ہو، یعنی کام ترقی کرتا ہوا اپنے ہدف تک کو پہنچ جائے۔ تعمیر مکان کا معنی یہ ہے کہ مکان مکمل ہو جائے، تب تو وہ مکان محفوظ اور باقی بھی رہے گا، ورنہ ادھورا مکان آہستہ آہستہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا اور صرف یادگار باقی رہ جائے گی۔ تعمیر کی ضد تخریب ہے۔ ہمارے اکابرین کی خانقاہیں ہمارے لیے عبرت کی جگہ اور جیتی جاگتی سبق آمیز نصیحت ہیں۔ ایک وقت تھا وہ خوب آباد تھی۔ تھانہ بھون جائیں، حضرت تھانوی کی خانقاہ کو دیکھیں جو آج میوزیم بنی ہوئی ہیں۔ زائرین کو دکھایا جاتا ہے کہ حضرت یہاں وضو کرتے تھے، یہاں آرام فرماتے تھے، یہاں درس ہوتا تھا، یہاں مہمان رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اجتماعی کام کو افراد کے حوالے کرنا ہی بڑی تخریب کاری ہے۔ اسی طرح کسی خاص کام کے لیے خاص افراد کا تعین بھی تخریب کاری ہے۔ ہر کام کو مختلف افراد کے ذریعے کروایا جانا ہی مزاج دعوت ہے۔ حضرات صحابہ سے دعوتی لائن کے سبھی کام لیے جاتے تھے۔ امیر اپنے کسی ساتھی کو اہمراز نہ بنائیں، وقت آنے پر وہی ساتھی بھیدی بن جائے گا اور لٹیا ڈبو دے گا۔ حدیث نبوی میں اسی راز کو لطیف انداز میں افشا کیا گیا۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابو بکر خلیلا۔ اگر مجھے کسی کو جگری دوست بنانا ہوتا تو میں ضرور ابو بکر کو اپنا دوست بنایا ہوتا۔ اس طرح اہم مشوروں میں خادموں کو بھی چھٹی دے دی جائے۔ کام میں اجتماعیت ہو تو کام متعدی رہتا ہے، آگے اس کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ متعدی کی ضد لازم ہے۔ شیخ مر گیا تو کام بھی مر گیا۔ نمبر 3، کام کا اہتمام نہایت ضروری ہے اور مجمع تیار کیے جائیں تاکہ ہمارے بعد بھی یہ دعوتی کام جم کر ہوتا رہے۔ اس کے لیے نئے نئے ساتھیوں سے کام کروائیں۔ آج خطا کریں گے، کل صحیح کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے مراکز بھی میوزیم کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تعقیب الجیوش، یعنی ایک جماعت جس علاقے میں کام کر رہی ہے اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت وہاں پہنچ جائے اور واپس آنے والی جماعت کے ساتھ چند دن گزار کر وہاں کے کام کے بارے میں جائزہ لے لے اور نئی جماعت سابقہ جماعت کے کام اور ہدف کو آگے بڑھائے، یعنی اس علاقے میں دعوتی کام کا تسلسل قائم رہے، یہاں تک کہ اس علاقے میں لوگ وقت لگا کر کام سیکھ لیں اور اپنے علاقے میں کام کو جمانے والے بن جائیں۔ ہمارے شہر حیدرآباد دکن میں ایک پیدل جماعت
حضرت جی یوسف صاحب رحمتہ اللہ کے ہاتھوں شروع ہوئی تھی، حضرت نے اسے روانہ کیا اور دعا کی، یہ چلتی رہی، یہ سن 65 سے چلنا شروع ہوئی اور آج تک چل رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صوبے کے جس مرکز اور محلے سے ساتھی نقد تیار ہو جائے تو اسے اس پیدل جماعت میں جوڑ دیتے ہیں، لوگ وقت پورا کرتے ہیں، واپس ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے نئے نئے ساتھی اس جماعت میں جڑ جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ جماعت 52 سال سے چل رہی ہے۔ کبھی ساتھی زیادہ ہو گئے تو 2-3 جماعتیں بنا دی جاتی ہیں اور کبھی سکڑ کر ایک بن جاتی ہیں۔ اس کی برکات انگنت ہے۔ اس کی اہم بات یہ ہے کہ خطرناک سے خطرناک آدمی بھی اس جماعت میں وقت لگاتا ہے تو ولی اللہ بن کر لوٹتا ہے، یعنی زندگی بدل جاتی تھی۔ تجرباتی طور پر 4 مہینے کی جماعت کی برکاتیں بہت مشہور ہے، اور یہ پیدل جماعت تو آدھی صدی سے چل رہی ہے، تو اس کی برکات کا کیا پوچھنا۔ نمبر 5، انقلاب انسانوں کی تعداد اور مدت پر موقوف نہیں، بلکہ انقلاب واقع ہوگا اس وقت جب ہماری قربانی اس حد کو پہنچ جائے، اور جو حد اللہ تعالیٰ کو پسند ہو تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرما کر ان علاقے والوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ فائدہ یہ نہیں پوچھا جائے کہ دوسری گشت وہاں پر کب تک کی جائے، یہ تو محمل سوال ہوا۔ وہاں کے ساتھی وقت لگا کر دعوتی کام سیکھ لیں اور مقامی کام کرنے والے بن جائیں، تب تک دوسرا گشت کرنا ہے۔ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علاقے بارکس حیدرآباد دکن سے 4 مہینے کی جماعت سائیکلوں کی حیدرآباد سے کام کرتی ہوئی نظام الدین 2 ماہ میں پہنچتی تھی۔ حضرت جی کو جب اس کی اطلاع ملتی تو اس جماعت کے استقبال کے لیے مرکز سے باہر پولیس اسٹیشن کے پاس ٹھہرے رہتے، اور جب دور سے جماعت کو دیکھتے تو فرط مسرت میں فرماتے، میرے شیر آ گئے، میرے شیر آ گئے۔ اس جماعت کے ساتھیوں سے ملتے اور انہیں اپنے ساتھ مرکز میں لے آتے اور انہیں اپنے پاس بٹھا کر سفر کی کارگزاری سنتے، اور فرماتے کہ جن علاقوں اور جن پگڈنڈیوں سے تم گزرتے ہوئے آ رہے ہو وہ علاقے ضرور دعوت کے کام پر کھڑے ہوں گے۔ 1 ہفتہ اپنے پاس رکھ کر پھر واپسی کا روٹ دے کر اس جماعت کو باہر آ کر رخصت فرماتے اور انہیں دور تک کھڑے ہو کر دیکھتے اور فرماتے کہ ان کی یہ قربانی میرے اس کام کو قبول فرما کر رہے گی۔ اور وہ جماعت واپس جب بارکس پہنچ جاتی تو اس وقت تک مسجد نہیں چھوڑتی جب تک کہ دوسری سائیکل والی 4 مہینے کی جماعت کو دعا کر کے روانہ نہ کر دے۔ اس جماعت کی خوبی یہ تھی کہ یہ جماعت ان علاقوں میں پہنچ جاتی تھی جہاں ریل اور بس اور موٹر والے نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے کہ یہ سائیکل پر ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت جی کی وفات کے بعد بھی چلتا رہا۔ یہ ایک یادداشت تھی ہمارے بچپن کی، جو ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ فائدہ تواتر عمل سابقہ کی بعض قوموں اور بستیوں میں بھی جاری رہا تھا جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے۔ متواتر محنت کے فوائد، جس قوم اور جس علاقے کے لوگوں پر متواتر یعنی عرصے دراز تک محنت ہوتی ہے تو پھر وہ قوم جب اس دعوتی فکروں کو لے کر اٹھتی ہے تو ان میں کام کی گہرائی اور ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ تن من دھن سب کچھ اس کام پر لگا دیتے ہیں اور دعوتی فہم اور ادراک اور جفا کشی اور سادگی میں ممتاز ہو کر دنیا تمام کے لیے نظیر اور مثال بن جاتے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال میوات کا علاقہ ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل میوات پر متواتر محنت کرتے رہے۔ 10 سال کا عرصہ لگا پہلی 3 روزہ جماعت نکالنے میں، لیکن میواتیوں نے جس اہمیت کے ساتھ دعوتی فکر کو اپنایا وہ اظہر من الشمس ہے، اور دینداری کی وہ مثال پیش کی کہ قرن اول کی یاد تازہ کر دی۔ تبلیغی کام سیکھنے اور اس کے اثرات کو دیکھنے کے لیے بحیثیت دعوتی مدرسے کا شرف جس قطعے کو نصیب ہوا وہ میوات کا علاقہ ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تمنا تھی کہ دنیا کی ساری اقوام اسی تندہی اور اہمیت کے ساتھ اس دعوتی کام کو اپنائیں جس طرح میو قوم نے اپنایا۔ ہدایت کی اقسام، ایک ہدایت تو یہ ہے کہ بندہ دین پر چلنے لگ جائے،
یہ عام ہدایت ہے، اس کا ہر بندہ محتاج ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ دوسری خاص ہدایت یہ ہے کہ بندہ دین پر بھی چلے اور دعوتی محنت کو قربانی کے ساتھ کرنے والا بن جائے۔ یہ اعلیٰ اور عرفہ معیار ہے ہدایت کا، اور حضرات صحابہ کے یہاں ہدایت کا معیار یہی تھا۔ ہدایت کا تصور صحابہ کی نظر میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی شادی کی۔ بیٹے کی بیوی خوبصورت شاعرہ نہایت پرہیزگار تھی۔ بیٹے کی دینداری میں کوئی فرق نہیں آیا سوائے اس کے کہ دعوتی محنت اور اسفار کم ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو نصیحت کرتے رہے، لیکن کچھ اثر ہوتا نظر نہ آیا، تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا، دنیا کی حور سے آخرت کی حور افضل ہے۔ اشارہ تھا کہ طلاق دے دو، یعنی صدیق اکبر کی نگاہ میں انفرادی دینداری کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے یہاں اصلی ہدایت کا تصور دعوت کی اجتماعی محنت کے بغیر نامکمل تھا۔ صحابہ کا سلوک، صحابہ کرام کا تصوف اور سلوک بھی یہی دعوتی نقل و حرکت تھی کہ ہر سالک اپنی ذات سے داعی اللہ ہوتا تھا۔ ان میں کا کوئی فرد اگر خلوت اور رہبانیت کی تمنا کرتا تو ان کے مربی اور مرشد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوتا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، دین اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، البتہ اسلامی رہبانیت جلوت یعنی لوگوں سے اختلاط اور دین کو پھیلانے کی جد و جہد اور اللہ کی راہ میں کوشش اور نبر و آزمائی ہے۔ 100% مجموعہ مردوں اور عورتوں کا دین کی دعوت ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ دعوتی کام ان کی پہچان بن گیا تھا۔ صحابہ کرام علوم کے آفتاب تھے، مگر پہچانے جاتے تھے بدری اور احدی کے نام سے۔ قومی آن بان اور شان اور قومی جہ و جلال کے مالک تھے، مگر لقب تھے تو مہاجرین اور انصار کے نام سے۔ ان کی اس مخلصانہ دعوتی جد و جہد کی وجہ سے کفر شرمندہ سا رہتا تھا، اسے کسی محفل میں داد نہیں ملتی تھی، چرچا تھا تو فقط محمدیوں کا۔ مدینے کی گلی میں یہودی راہب کو ٹھوکر لگی، سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور منہ سے نکلی اور کہا واہ محمدی، یعنی اے محمدی تو کدھر کھو گیا؟ ساتھیوں نے کہا چوٹ پیر کو لگی اور تو مسلمان کے نام کی دہائی دے رہا۔ کہنے لگا اگر اس راستے سے محمدی گزرا ہوا ہوتا تو یہ پتھر راستے میں پڑا نہ ہوتا اور مجھے ٹھوکر نہ لگتی، اس لیے کہ ان کے نبی کی تعلیم ہے راستے سے گزرو تو درمیان میں تکلیف دینے والی چیز ہو تو کنارہ کر دو۔ اس گلی کی بدنصیبی یہی ہے کہ صبح سے لے کر اب تک کوئی محمدی ادھر سے نہیں گزرا اور مجھے ٹھوکر لگ گئی، اگر وہ گزرا ہوتا تو پتھر درمیان سڑک پر پڑا ہوا نہ ہوتا۔ ہم تو نکالے ہی گئے تھے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لیکن ہم محدود ہو کر رہ گئے۔ اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی تجارت، اپنا مکان، اپنی زندگی، اپنے بال بچے اسی کے ہو کر رہ گئے، یعنی اپنی انفرادی زندگی کی ادھوری ہدایت تک ہی محدود ہو کر رہ گئے، اور اس عمومی ہدایت کے لیے وعظ و نصیحت اور صحبت صالحین کافی ہے، اور ہماری سوچ بھی یہیں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اپنی مساجد اور مدارس اور خانقاہوں میں علماء اور واعظین بھی بلاتے ہیں تو اسی سطح کے کہ وہ بس انفرادی دین ہی کے متعلق بات کریں اور تزکیہ فرمائیں، اور مطالعے کے لیے دینی کتب بھی اسی طرز کی اختیار کی گئی۔ صحابہ والی عالمی سطح کی سوچ و فکر رکھنے والے علماء اور داعی جو مجمع کو عالمی تقاضے پر ابھارے اور اس بات پر ان کی تشکیل کرے، اس طرح کے علماء اور دعا کو لوگ اپنی محفلوں اور مسجدوں میں بہت ہی کم بلاتے ہیں، ان کی کتب کے مطالعے سے بھی وحشت محسوس کرتے ہیں۔ خصوصی اور مکمل ہدایت۔ دوسری خصوصی اور مکمل ہدایت کی طالب کے لیے مسجد وار جماعت کے ساتھ شمولیت اور ان کے آپسی مشورے کے ساتھ چلنا، تشکیل، تفقد، خروج اور آنے والی جماعتوں کی نصرت، اس پوری ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے، تب کہیں جا کر بندہ دعوتی کام پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ مکمل اور محقق ہدایت ہے۔ ہدایت
اگر صرف دین پر چلنے کی مقصود ہوتی تو اتنی محنت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو بندے کو کار نبوت پر کھڑا کر دے اور انسانیت کے غم و فکر میں لگنا اور دوسروں کو لگانا مقصود بن جائے۔ امارت اور شرعیت والی دعوت، مرکز نظام الدین والی دعوت امارت والی دعوت ہے۔ اس کی برکات یہ ہے کہ 9 مہینے کے دوران تقریباً ہندوستان کے سارے صوبوں میں اجتماعات مقرر ہوئے۔ مہاراشٹر کا اجتماع فروری 2018 میں اورنگ آباد میں طے ہوا۔ 1.25 کروڑ آدمیوں کے جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ فتنہ خبیثہ عالمی شورا کی خبیث فکرے اور اجتماعات۔ ضلع انگول، آندھرا پردیش، انڈیا میں گزشتہ ہفتے امارت کا پرانوں کا جوڑ تھا۔ 3500 ساتھی جمع ہوئے۔ اسی شہر میں شرعیت کا عمومی اجتماع ہوا۔ 150 آدمی جمع ہوئے۔ مولوی اسماعیل صاحب گودرہ کا بیان ہوا۔ شرعیت کے سارے ذمہ دار وہاں موجود تھے۔ ملیشیا میں امارت والوں کے پرانوں کا جوڑ ہوا۔ 25,000 کا مجمع تھا۔ 100 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے۔ اسی وقت شرعیت کا اجتماع ہوا۔ 1800 کا مجمع تھا۔ ان میں رائے ون کی جماعتوں کے 250 ساتھی تھے، جنہوں نے سارے ملیشیا اور انڈونیشیا اور فلپائن پر محنت کی ملیشیا کے اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اورنگ آباد کے اجتماع کے بعد سے علماء کرام اور عوام مرکز نظام الدین کی طرف کثرت کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں سب کے سب لوٹ آئیں گے۔ اس وقت فتنہ خبیثہ عالمی شورا والے جھگڑے اور جہالت پر اتر آئے ہیں۔ ساتھیوں سے گزارش ہے اپنے غصے پر قابو رکھیں، صبر سے کام لیں۔ بھڑکتا دیا ہے ضرور بجھے گا۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، قسمت میں ہوگا تو سب لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، انشاءاللہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔